السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس اسلامک نالج کے عمدہ ترین اسلامی سوالات و جوابات کے قسط نمبر 18 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد حسین باقوی۔ سوال ہے، کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، یہ خیال کہ روح کسی دوسری بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال ہے، عجب الذم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جس کو نہ کسی دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، یہی تخم جسم ہے۔ لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی دوبارہ لوٹانا اسی جسم میں ہوگا۔ وہ کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ سوال ہے، کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے، مگر مؤمن کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹائے، اور کافر کو سختی سے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ قرآن سے متعلق سوالات و جوابات۔ سوال ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بھی افضل ہے؟ جواب ہے، وہ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن الآیہ، یہ ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بھی افضل ہے۔ سوال ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس پر بجز ایک صحابی کے نہ کوئی عمل کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا؟ جواب ہے، سورہ مجادلہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول الآیہ۔ اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، ان کے علاوہ کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کر پایا، کیونکہ آیت حکماً منسوخ ہو گئی۔ سوال ہے، وہ آیت سجدہ کون سی ہے کہ بعد تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان تمام کافروں نے بھی سجدہ کیا جو اس مجلس میں موجود تھے؟ جواب ہے، سورہ نجم کی آیت سجدہ۔ سوال ہے، وہ آیتیں کون سی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست و بلا واسطہ نازل ہوئیں؟ جواب ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست کہ محبوب و محب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، شب معراج کو نازل ہوئی۔ سوال ہے، وہ صورتیں کون سی ہیں جن کو قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حامیم والی صورتوں کو قرآن کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کے کل 27 نام ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، نمبر 2 فاتحۃ القرآن، نمبر 3 ام الکتاب، نمبر 4 ام القرآن، نمبر 5 القرآن العظیم، نمبر 6 سبع مثانی، نمبر 7 الوافیہ، نمبر 8 الکنز، نمبر 9 الکافیہ، نمبر 10 القصاص، نمبر 11 النور، نمبر 12 سورۃ الحمد، نمبر 13 سورۃ الشکور، نمبر 14 سورۃ الحمد الاولی، نمبر 15 سورۃ الحمد القصری، نمبر 16 الراقبہ،
نمبر 17 الشافیہ، نمبر 18 الشفا، نمبر 19 سورۃ الصلاح، نمبر 20 لازمہ، نمبر 21 سورۃ الدعاء، نمبر 22 سورۃ السوال، نمبر 23 سورۃ تعلیم المسئلہ، نمبر 24 سورۃ المناجات، نمبر 25 سورۃ التفویض، نمبر 26 سورہ دافیہ، نمبر 27 سورہ فاتحہ۔ انبیاء کرام کے حالات۔ سوال ہے، نسل انسانی میں اضافہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں شادیوں کا کیا طریقہ جاری کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت حوا علیہ السلام سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے بتائے ہوئے کن الفاظ میں توبہ کی؟ جواب ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف۔ سوال ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس نبی سے دی ہے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے بہترین مخلوق کون سی ہیں؟ جواب ہے، حضرت انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے مکرم اور عزت والا بنایا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی اور فرشتے مقتدی تھے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ جواب ہے، مینا میں مسجد خیف کے قریب یا جبل ابو قیس یا سر اندیب میں۔